بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کی ابتدا سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ تمام احباب ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ وہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے نا، بیٹے آپ بھی آگے آئیں، میرے قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے نا، وہ جماعت پہ ہوتی ہے، اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وفی مقام آخر قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا وہ اکیلا داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ کام سنوارنے والا ہے۔ جس کو میرا رب دینے پہ آئے، ساری کائنات مل کے میرے رب کی دین کو روک نہیں سکتی، اور جس سے میرا رب روک لے، ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات مل کے بھی اس کو نہیں دے سکتی۔ یہ زندگی کی سانسیں، یہ زندگی کی رعنائی، یہ چمک، یہ دمک، مٹی کے ایک ذرے سے لے کر اتنے بڑے آسمان تک یہ تخلیق کس کی ہے؟ بولو، یہ تخلیق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ سامعین محتشم، جہاز کے مسافر جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کے مسافر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی جگمگانے لگتی ہے، ہر کسی کی نگاہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ پرواز صحیح ٹھکانے لگے گی، اللہ چاہے تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی۔ الحمدللہ اہل حدیث نے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں یقینہ پیش کیا کہ لوگوں، جس کو اللہ نہ بچائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مار دے اسے بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات کو بقا۔ میں طالب علم ہوں اور آپ کی جامعہ میں میرا یہ پہلا بیان ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں میری پہلی تقریر ہو، میں اس تقریر کی ابتدا اپنے رب کی توحید سے کروں۔ ساری کائنات کی تقریریں ایک طرف، رب کعبہ کی قسم توحید کا بیان ہے۔
قرآن کریم فرقان حمید میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت کا ابتدائی نقطہ اللہ رب العزت کی توحید تھا. اور توحید کے بعد ہم جو دعوت پیش کرتے ہیں، ہم کائنات کے لوگوں کو جس ذات کی طرف بلاتے ہیں وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات. کروڑوں درود و سلام، اربوں درود و سلام، تحیات و تسلیمات امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا سردار محمد رسول اللہ کو بنایا، امام اعظم محمد رسول اللہ کو بنایا، قائد اعظم محمد رسول اللہ کو بنایا، اور سب سے بڑھ کر میرے نبی کی تعلیم، میرے نبی کا اسوہ، میرے پیغمبر کی زندگی وہ زندگی ہے کہ زندگی کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک بات میرے لیے، تمہارے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، علماء کے لیے واجب تعمیل ہے اور جنت کا راستہ. سامعین محترم، آج کی اس بزم میں، اس کانفرنس میں جس عنوان کو، جس موضوع کو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع ہے. اور یہ موضوع جو مجھ سے قبل بھی آپ نے سنا اور میرے بعد بھی آپ سنتے رہیں گے، یہ موضوع وہ موضوع ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی مثال کوئی نہیں، اسی طرح رب کے قرآن اس کی کتاب کی مثال کوئی نہیں. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دی، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم، قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا، یہ صرف سرزمین حجاز کے لیے نہیں تھا، مکہ یا مدینہ کی سرزمین کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی کو قرآن سے مشروط کر دیا. اور ابتدا میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کو رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم. یہ الف لام میم کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کا خود ساختہ ترجمہ کرتے ہیں. طالب علم کی بات سنیے گا، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ جانتا ہے یا وحی کے ذریعے اللہ کا رسول جانتا ہے، اور دنیا میں کوئی ان کا معنی نہیں جانتا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے ہی نہیں. اب یہاں پر اسلوب دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر صیغہ استعمال کیا ہے وہ قریب کا نہیں، وہ بعید کا ہے. فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب، حالانکہ کتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا ویسے میں نے محمد کے سینے پہ اتارا ہے، ویسے ہی اس کو جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں. تنزیل من رب العالمین. قرآن سے سوال کیجئے قرآن کتاب کیسی ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب شفا ہے، قرآن کتاب منبع جود و سخا ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے
کہ 9 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے اور 100 سال کا بوڑھا بھی قرآن کا حافظ ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ھدی للمتقین، اللہ نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اور جانتے ہو لوگوں، ہدایت میرے رب کے پاس ہے، نہ ہدایت تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، نہ قاری آصف ربانی صاحب کے پاس ہے، نہ ہارون یاسر بغوی صاحب کے پاس ہے، نہ یاسین بلوچ صاحب کے پاس ہے، نہ کسی مجتہد کے پاس ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے امام کے پاس ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا اور تمہارا کام کانفرنس کر کے دعوت پہنچانا۔ کسی کے دل میں بات اترے نہ اترے، رب اتارے نہ اتارے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ ساری کائنات مل کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس کو اللہ ہدایت دے ساری کائنات مل کے اس کو ذلیل کر سکتی۔ آئیے میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی اور بیان فرمائی۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر تمہاری زندگی کا روشن راستہ، تمہاری زندگی کی قندیل، تمہاری زندگی کی کامیابی، تمہاری زندگی کی فوز و فلاح اسی میں ہے کہ تم اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، تم کائنات میں گاڑی خریدو، تم کائنات میں کوئی بھی مارکیٹ سے چیز خریدو، اس کے ساتھ تمہیں ایک کتاب ملتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو استعمال کرنے کا انداز یہ ہے۔ میرے رب نے دنیا میں انسان کو بھیجا، آسمان سے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن آخر پر اللہ نے محمد رسول اللہ کو ایسی کتاب دے کے مبعوث کیا۔ فرمایا جو شخص دنیا میں اس کتاب کے سینے میں اترے گا، قرآن کو اپنے سینے میں اتارے گا، اس سمندر میں اترے گا، خزانوں کو لوٹے گا، موتیوں سے اپنے دامن کو بھر لے گا۔ اور پھر میں کیوں نہ ذکر کروں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جن کی تقریریں سن کے میں اہل حدیث ہوا تھا، جن کی تقریریں سن کے میں خطیب بنا ہوں، جن کے خطاب سن کے میں مسند خطابت پہ آیا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے جس نے قرآن کی ایک آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، میرے رب نے اس سینے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دنیا کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ فرماتے ہیں تدبر کرو قرآن میں، غور و فکر کرو قرآن میں، غور و خوض کرو قرآن میں۔ یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ قرآن زندگی کا دستور ہے، یہ قرآن تمہاری حیات کا منشور ہے، یہ قرآن تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جس نے قرآن کو اپنے سینے میں بھر لیا، قرآن سے محبت کر لی، قرآن کو یاد کر لیا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں حدیث کو بیان کیا۔ قاری آصف ربانی صاحب میرے برادر عزیز تشریف فرما گئے، علماء کی موجودگی میں آپ تک اپنے محبوب کی حدیث پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا،
ایک حدیث بھی تمہارے تک میری پہنچے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ آقا کائنات نے کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے پیر مرشد نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس نے تہجد میں بھی قرآن پڑھا، اس نے فجر میں بھی قرآن پڑھا، پھر قرآن کو اپنی زبان سے بازار میں بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی پڑھتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھتا ہے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے بس قرآن ہی پڑھتا ہے، نماز پڑھ لی بس قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی بات یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیتہ افضل ما اوتی السائل، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے بہتر اس کو مال و دولت عطا فرما دیتا ہے۔ بس قرآن پڑھا ہے نا، قرآن نے روکا اس کو دعا مانگنے سے۔ دعا مانگنے کا وقت نہیں۔ اے میری روحانی ماں، میری روحانی بہن، تو نے قرآن سے وہ محبت کی۔ اے میرے جوانوں اور یوتھ فورس کے جوانوں، قرآن کو اپنے سینوں میں بھر لو، قرآن کو اپنی زندگی کا زیور بناؤ، قرآن کو اپنی زندگی کی خوبصورتی بناؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات میں کوئی جماعت پھر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آئیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اصحاب کیا کہتے ہیں؟ اصحاب محمد، شاگردان محمد، میرے محمد کے مرید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کے پاس کوئی آیت آتی، جبرائیل لے کے آتے، آسمان سے وحی آتی، محبوب خدا قرآن کی تلاوت کرتے، ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے، آیات بینات کو سنتے، صحابہ کہتے ہیں ہم دوسری آیت یاد نہیں کرتے تھے جب تک ہم پہلی آیت پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ اور وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سجایا کیا، بنایا کیا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کیا وہ منظر ہوگا جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب اپنی مسجد میں، میرے محبوب اپنے حجرے میں، رب آسمان سے قرآن نازل کرتا ہوگا، میرے پیغمبر اصحاب میں آتے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے صحابہ تمہارے لیے میرے رب نے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے، تمہارے سینوں میں رب نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ زیبکار علماء کرام، سرزمین لاہور کے واسیوں، آج نیٹ پر ایک شخص ہے، اس کا نام حسن علیاری، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ وہ نیٹ پہ آ کے پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ کہتا ہے کہ تم ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کرو۔ اللہ کی قسم قرآن میں جب بھی رب نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، ان ایمان والوں میں میرا ابو بکر بھی شامل ہے، میرا عمر بھی شامل ہے۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس کتاب کے اندر ابو بکر کا ذکر نہیں، عمر کا ذکر نہیں، اس کتاب کے اندر اسلام کا تذکرہ نہیں آ سکتا۔ اور آج تو لوگوں نے بڑے سالوں کے بعد کہا نا، شہید ملت نے 1985 میں، 1984 میں اپنی مارکۃ الارا تقاریر میں کہا تھا لوگوں اگر کائنات میں ابو بکر مومن نہیں، پھر ساری کائنات میں کوئی بھی مومن ہے۔ اس ابو بکر نے قرآن کو حفظ کیا، اس ابو بکر صدیق نے رب کے قرآن کو حفظ کیا۔ اور میرے محمد کے بعد، میرے محمد کے منبر اور محراب کے پہلے خطیب کون ہے؟ کانا ابو بکر ہے۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبوت کی زبان نے کہا
اللہ کے رسول اپنی مسجد میں آتے تھے، ابو بکر و عمر کو بلاتے تھے اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، دایاں ہاتھ صدیق کے کندھے پہ، بایاں ہاتھ فاروق کے کندھے پہ، اور رکھ کے کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے، ہاقذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تینوں اپنے رب کی بارگاہ میں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ سامعین محتشم، ہم نماز کے اندر ایک سورہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور یہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی نا، قرآن کا موضوع ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہر دیوبندی اہل حدیث ہر کوئی پڑھتا ہے جو رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور ہم نے کائنات والوں کو یہ عقیدہ دیا ہے، اور کائنات والوں، نماز کے اندر تم قرآن نہیں پڑھتے، اگر تم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہے، وہ نماز نامکمل ہے۔ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں، رب وہی نماز قبول کرتا ہے جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ امام کی ہو، وہ مقتدی کی ہو، وہ سری نماز ہو، وہ جاتی نماز ہو۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پہ تو نے اپنا کرم کیا، جن پہ تو نے اپنے انوار اور تجلیات کی بارش برسا دی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، رب کے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، عنوان قرآن ہے، عظمت قرآن کانفرنس ہے، اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہے، اللہ اپنے انوار کی برکت کن پہ برساتا ہے، اللہ کن لوگوں کو چنتا ہے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو ساتھ دے گا۔ کس کا ساتھ دے گا؟ انبیاء کا ساتھ دے گا۔ من النبیین، انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے اپنے کلام مقدس میں، فرمایا من النبیین والصدیقین، اللہ ساتھ دے گا صدیقین کا۔ تو جب صدیقین کا تذکرہ آئے گا، سچے لوگوں کا تذکرہ آئے گا، سچے لوگوں میں سب سے پہلے کس کو شامل کرنا پڑے گا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق سچوں میں سے پہلے سچے ہیں۔ اور میں یہاں بھی قرآن پیش کروں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، رب فرماتے ہیں میرا نبی سچے قرآن کو لے کے آیا ہے، اور ابو بکر نے سب سے پہلے حضور کے سچ کی صداقت کو کائنات کے سامنے پیش کیا۔ آج ابو بکر کے ایمان پہ بات، آج عمر کے ایمان پہ بات، آج عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کائنات کے لوگ بات کرتے ہیں۔ آئیے میں عنوان کی بات کرتا ہوں، وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم خیرکم، اور لاہور کے لوگوں، چنگی امر سدھو کے باسیوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم، حاجی صاحب کا وہ بیٹا جس نے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں اتارا ہے، اس کے متعلق میرے نبی کہہ رہے ہیں خیرکم خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن کے 30 پارے بیٹے نے مکمل کیے، 30 پارے حفظ کر لیے، یاد کر لیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کا قرآن کریم پڑھانا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا
لوگوں انگلش پڑھنے والا بہتر نہیں، لوگوں سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، دنیا بھر کا فلسفہ پڑھ لے، دنیا بھر کی ٹیکنالوجی پڑھ لے، اللہ کے نبی نے اس کو بہتر نہیں کہا، بلکہ سب پہ بیٹھ کر، چٹائی پہ بیٹھ کر، مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا رب کہتا ہے، اللہ اپنے نبی کے ذریعے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ سامعین محتشم، سامعین مکرم، کتاب الجامع الصحیح البخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک سفر پہ نکلے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں میں رسگولے میرے محمد کی حدیث، آپ کو اچھی لگے قرآن کی آیات بینات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر پہ تھے، ایک قبیلے کے قریب پڑاؤ کیا، رک گئے، ٹھہر گئے، قبیلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارا سردار بیمار ہے، تم محمد کے سپاہی ہو، تم محمد کے شاگرد ہو، تم محمد کے مرید ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کائنات میں پھیلانے والے ہو، ہمارے سردار کا علاج کرو۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار کو دم کر دیا۔ بولو کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پہلی سورت پڑھی اور دم کر دیا۔ اللہ نے اس سردار کو اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ حدیث کے لفظ ہیں، ذمہ داری سے حدیث پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے 30 بکریاں ہماری خدمت میں پیش کی تحفے کے طور پر، اور کہا محمد کے جانباز مجاہدوں، تم نے علاج کیا ہے قرآن سے، ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ پھونکوں میں علاج نہیں ہے، تعویذ میں علاج نہیں ہے، منتر پڑھنے میں علاج نہیں ہے، بڑے بڑے چیلے کاٹنے میں علاج نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے میں علاج نہیں ہے۔ آؤ، اگر روحانی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، اگر جسمانی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، پھر رب کے قرآن کو کھول لو۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رب نے اس قرآن کو میرے لیے، تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے شفا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابہ یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ یا رسول اللہ میں نے دم کیا، یا رسول اللہ میں نے علاج کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایسے کرو، ان بکریوں کو بانٹ لو اور ان میں محمد کا حصہ بھی رکھنا۔ آئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ کے قرآن کے حافظ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی قرآن حفظ کرنے والے تھے، میرے محمد رسول اللہ سے قرآن سننے والے تھے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا صحابہ کے دلوں پر انوار رسالت کی تجلیات براہ راست پڑھ رہی تھی۔ قرآن یاد کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور خلافت آیا، حضرت عمر اپنی مجلس شورا کے ارکان کے اندر انہی افراد کو شامل کیا کرتے تھے جو لوگ قرآن کے حافظ ہوتے تھے یا قرآن کا علم رکھنے والے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑنا چاہتے تھے، سفر پہ جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا قائم مقام گورنر کس کو بنایا؟ انہوں نے اپنا قائم مقام گورنر
عبد الرحمن ابن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. آئیے لوگوں، آج حکمرانوں کے لیے نمونہ اللہ کی کتاب ہے. آج دستور حکمرانوں کے لیے رب کا قرآن ہونا چاہیے، میرے محمد کا فرمان ہونا چاہیے. 10 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ہستے عمر ہیں، لیکن گورنر کس کو بنا رہے ہیں؟ جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے. جب ہستے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے نا حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمایا تم نے اپنا قائم مقام گورنر کس کو بنایا ہے؟ تم جو سفر پہ آئے ہو، تم نے مکہ کو چھوڑا ہے. فرمایا میں نے عبد الرحمن ابن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہے. کہ کون عبد الرحمن ابن ابزی؟ کہا وہ ایک غلام ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ رب کے قرآن کا علم رکھتا ہے. کون وہ؟ غلام، لیکن قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور کہنے لگے میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے یہی فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اسی قرآن کے ذریعے اس کائنات میں قوموں کو عزت دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ کائنات میں قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. اور اقبال نے اسی کی ترجمانی اپنے شکوہ اور جواب شکوہ میں کی ہے. فرمایا وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں وہ بہار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میرے معزز سامعین کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ ہمارا عمل نہیں ہے. ہماری معیشت قرآن کے خلاف ہے، ہماری سیاست قرآن کے خلاف ہے، ہماری معاشرت قرآن کے برعکس ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا، بچھونا، چلنا، پھرنا ایک ایک عمل جب قرآن کے مطابق ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا. آئیے میرے معزز سامعین، قرآن لفظ قرأت سے ہے، اور قرأت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. قرآن کو کتاب ہے جس کی بار 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 تلاوت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. سامعین محترم، ساری دنیا میں انواع و اقسام کی کتابیں ہیں. کوئی کتاب سال کے بعد تبدیل، کوئی 2 سال کے بعد تبدیل، کوئی 4 سال کے بعد تبدیل، کوئی 10 سال کے بعد تبدیل. ایک قرآن مجید ہے، 23 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو پھر محمد رسول اللہ کے سینے پہ اتارا، اور 23 سال کے بعد میرے محبوب کے اصحاب نے اس قرآن کو کائنات کے لوگوں تک پہنچا دیا. ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کر کے وہ نسخہ عمر فاروق کو دیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اپنے دور اقتدار میں قرآن کے وہی نسخے پوری دنیا تک پھیلا دیے. آج وہی نسخے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب کیے دنیا تک پہنچائے، ان میں سے ایک نسخہ تاشکند کے اندر موجود ہے، ایک نسخہ توپ کاپی میوزیم، ایک نسخہ ترکی کے اندر موجود ہے، اور ایک نسخہ لندن کے اندر موجود ہے، ایک نسخہ دمشق کے اندر موجود ہے. اور جو توپ کاپی میوزیم کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کا نسخہ موجود ہے، اس پہ حضرت عثمان کا خون لگا ہوا ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے تھے. اللہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی میں جتنی کتابیں مرضی پڑھ لو،
تمہیں دنیا میں عزت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے ملے گی، تمہیں عظمت ملے گی قرآن کی وجہ سے ملے گی، عفت ملے گی قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ آئیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع سے واپسی ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا۔ عباد بن بشیر کہتے ہیں عمار بن یاسر میرے مواخاتی بھائی تھے، جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، انصار اور مدینہ کو، انصار مدینہ کو، مہاجرین مکہ کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا اور بھائی بنا دیا۔ عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیمہ لگ گیا، اللہ کے نبی آرام کرنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو میں محمد کی خاطر رات کو پہرا دے گا؟ عباد بن بشیر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں اور میرے ساتھی آپ کے لیے پہرا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ سو گئے، عمار بن یاسر کو میں نے کہا کہ رات کے پہلے حصے میں پہرا میں دوں گا، تو بھی سو جا، رات کے اگلے حصے میں تو پہرا دینا، تب میں سو جاؤں گا۔ یہ صحابہ میرے محمد کی تربیت یافتہ تھے، یہ جماعت میرے محمد کی پیدا کردہ تھی کہ جن کی تربیت میرے محمد نے کی، اور ایسی انقلابی جماعت تھی کہ اللہ کے حکم سے جدھر بھی صحابہ گئے وہ فتوحات کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے شروع کر دیا، اسلام کی سلطنت کو رب نے وسیع کر دیا۔ عباد بن بشیر کہتے ہیں میرے نبی سو گئے اور میں نے کیا سوچا، میں نے کہا عباد سونا کیا ہے، جاگنا تو ہے، تو وضو کر کے رب کے حضور کھڑا ہو جا اور نماز میں رب کے قرآن کی تلاوت کر۔ عباد بن بشیر کہتے ہیں تکبیر، اہل حدیث، حضرت علامہ ندیم گجر صاحب، حضرت علامہ قاری آصف ربانی صاحب، قاری آصف ربانی صاحب، حضرت علامہ طلال گجر صاحب۔ تو عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے رب کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، دشمن نے اونچائی سے دیکھا، میرے جسم پہ حملہ کر دیا، فرمایا تیر لگا لیکن قرآن میں سرور اتنا تھا میں نے تیر کی پرواہ نہیں کی، میں قرآن پڑھتا رہا۔ صحابی رسول کہتے ہیں دشمن نے دیکھا ایک تیر سے اس کا کچھ نہیں بگڑا، اس نے پھر تیر پھینکا، میرے جسم میں پیوست ہو گیا، میں رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، دشمن نے تیسرا تیر پھینکا، میرے جسم میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، میں نے جلدی سے ابن یاسر کو جگایا اور میں نے کہا دیکھو میری کیفیت کیا ہے، کہنے لگے یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، جب پہلا تیر لگا اسی وقت کیوں نہیں بتایا، دوسرا تیر لگا اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر مجھے رسول اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا، اگر میں یہ نہ سوچتا کہ میں جا رہا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے میری جان چلی جاتی، میں نماز میں رب کا قرآن پڑھتا رہتا۔ یہ تھے میرے محبوب کے صحابہ، یہ تھے میرے محبوب سے محبت کرنے والے، میرے محبوب سے پیار کرنے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے۔ نزل علی محمد، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی کرتا کیا ہے، پیغمبر کا مشن کیا ہے، پیغمبر کا اسلوب کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، فرمایا میرا نبی کرتا یہ کام ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا نبی کائنات میں آیا نہیں تھا، قرآن کو میں نے اتارا نہیں تھا، اس ساری کائنات میں جہالت تھی،
بیراروی تھی، بتوں کی پوجا و پرستش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے جب قرآن کو اتار دیا، محمد کریم کو بھیجا ہے، نبوت و رسالت دی ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، میرے نبی نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا یزکیہم، سب سے پہلے میرے نبی نے ان کا تزکیہ نفس کیا۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، میرے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو قرآن سکھایا ہے۔ والحکمہ، حکمت، دانائی، حدیث مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے اصحاب محمد کو کیا سکھایا؟ اللہ کے رسول نے ان کو قرآن سکھایا اور ان کے نفوس کا تزکیہ کر دیا۔ یہ قرآن بتاتا ہے ہدایت کیا ہے، قرآن بتاتا ہے گمراہی کیا ہے، قرآن بتاتا ہے جنت کی راہ کیا ہے، قرآن بتاتا ہے فوز و فلاح کیا ہے، قرآن بتاتا ہے رب کی معرفت کیا ہے، قرآن بتاتا ہے محمد کی رسالت کیا ہے، قرآن بتاتا ہے جنت کا راستہ کیا ہے، قرآن بتاتا ہے جہنم کا خوف کیا ہے، قرآن بتاتا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے، قرآن بتاتا ہے اسلام کیا ہے، اور قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی اسلام کے مطابق ہو، تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر جو رب کی مرضی کے بغیر اپنے ہونٹوں کو کھولتا نہیں ہے، رب قرآن بھیجتا ہے، میرا نبی زبان نبوت سے اپنے اصحاب کو قرآن سکھاتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابی تو اپنی زبان سے ذرا قرآن کی تلاوت کر، میں محمد تیری زبان سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ قرآن پڑھئے، میں آپ سے قرآن سنوں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابی سن لو، اللہ نے آسمان سے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ اے نبی ابی سے کہو قرآن پڑھئے، میں عرش والا ابی کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ہنستے ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا جی ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ حدیث میں آیا جب اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے تیرا نام لیا، ہنستے ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر صدیق بھی آئے تھے نا، اللہ کے رسول ہجرت کے لیے اللہ نے مجھے آپ کا رفیق بنایا کہ نہیں بنایا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں میں قریب کھڑی تھی، رسول اللہ فرما رہے تھے ہاں ابو بکر اللہ نے تجھے میرا رفیق بنایا گیا۔ ابو بکر کہتے تھے یا رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا۔ فرمایا ابو بکر تو خوش ہو جا، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا۔ امی فرماتی ہیں میرے بابا صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل قرآن سن کر نرم ہو جائے ارے وہ مومن ہوتا ہے، وہ تقوی والا ہوتا ہے، اس کے دل میں للہیت ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نماز میں قرآن یوں پڑھتے تھے، اتنا روتے تھے، حضور کے سینے سے یوں آواز آتی تھی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے، یوں میرے محمد کے سینے سے آواز آتی تھی۔ آج میرا اور آپ کا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، جبرائیل کی معیت تھی، جبرائیل تھے، آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ یا رسول اللہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی
کبھی کھلا نہیں اور آئندہ بھی کبھی کھلے گا نہیں۔ ایک فرشتہ آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، وہ صرف آپ کی طرف آئے گا، دو نور لے کے آ رہا ہے، دو چیزیں رب کی طرف سے لے کے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ فرشتہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ لے کے آ رہا ہے اور وہ سورۃ البقرہ لے کے آ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول دو نور لے کے آ رہا ہے اور وہ نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو نور دنیا میں لے کے آیا، ایک قرآن لے کے آیا اور قرآن کی دو صورتیں، قرآن تو سارا جبرائیل لے کے آیا، میرے محمد کے سینے پہ لے کے آیا۔ مکہ میں وحی، مدینہ میں وحی، طائف میں وحی، حنین میں وحی۔ اور جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتار دیا، نبی تو آدم سے عیسیٰ تک آئے، ہر نبی شان والا، عظمت والا، مقام والا، لیکن کسی نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ نہیں دیا جو میرے محمد کو دیا۔ میرے محمد کا سب سے بڑا معجزہ رب کا قرآن ہے۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جن کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، کسی نبی پہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا۔ فرمایا اے نبی تیرے پہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے قرآن کو مکمل کر دیا، تیری حدیث کو مکمل کر دیا۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک ایک سورہ مبارکہ، قرآن کریم کی ایک ایک آیت سن لیجئے۔ ذمہ دار خطیب، ذمہ دار سٹیج، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ پورے قرآن کے ہر پارے میں، ہر رکوع میں، ہر سورت میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا۔ اللہ نے اپنی توحید کو، لوگ کہتے ہیں یار یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن کے اگر 30 پارے ہیں نا، یہ ویڈیو چل رہی ہے پوری دنیا میں بات جائے گی، 10 پارے قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا۔ 10 پارے قرآن میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث کو نقل کیا اور کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس قرآن کی ایک سورہ مبارکہ کو جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، سورہ اخلاص کہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1/3 یعنی 1/3 قرآن۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد پسند کرتا ہوں کہ جب تم سونے لگو تو 1/3 قرآن پڑھ لو، جب سونے لگو 1/3 قرآن پڑھ لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کام کاج کرتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں ایک سورت نہ بتا دوں جو تم ایک سورت ہی پڑھ لو تو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سورت اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ آج فرقہ واریت، فرقہ پرستی، آج جنگ و جدل، آج قتل و غارت، آج غزہ میں، آج فلسطین میں، آج جگہ جگہ دنیا میں مسلمان مجبور، مسلمان مقہور، مسلمان مفلس و کلاش۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے آج ہماری زندگیوں میں قرآن کی بہار نہیں۔ اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم رب کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ قرآن بتاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، قرآن بتاتا ہے جنت میں جانے کی سبیل کیا ہے، قرآن بتاتا ہے
دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کیسے گزارنی ہے. آج غزہ کے مسلمان، غزہ کی بہنیں، غزہ کے بچے، وہاں کے جوان مسلمانوں کو پکار پکار کے کہتے ہیں او مسلمانوں آ جاؤ ہماری مدد کے لیے، آ جاؤ ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا. صحابہ کے پاس نہ بڑے بڑے اسلحے تھے، صحابہ کے پاس نہ بڑے بڑے تیر نہ تلواریں تھیں، ان کے سینوں میں قرآن تھا اور انہیں اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد تھا. آج ہمیں ہماری زندگیوں میں وہ اعتماد نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کے علوم نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو، آج ہماری زندگیاں سکون سے خالی ہیں. آج ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کا درد کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، جب تک ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیتے، ہم پاکستان میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی خطے میں بستے ہوں، اللہ کی قسم اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا جب تک قرآن کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ نہ کریں. اور یہ اسی قرآن کو صحابہ نے نافذ کیا تھا. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، جدھر جاتے تھے جنگلی درندے جنگل خالی کر دیتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتوحات دی ہیں. وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور دن کو رب کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سامعین محتشم، بحیثیت طالب علم سرزمین سے، سرزمین کمالیہ سے آیا ہوا آپ کا یہ خطیب بھائی آپ سے یہ گزارش کرتا ہے، کم از کم اپنی زندگی میں قرآن کریم کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو. قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، پھر تمہیں پتا چلے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر غیر اللہ سے مدد نہیں مانگو گے. دنیا والوں کو بتاؤ گے کہ دیکھو یہ قرآن تو رب کی توحید کو بیان کرتا ہے، رب کی الوہیت کو بیان کرتا ہے، رب کی شان سمدیت کا تذکرہ کرتا ہے، لم یلد ولم یولد کہتا ہے، لیسا کمثلہ شیء کا درس قرآن دیتا ہے. میرے رب جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا کے رب کی تعریف لکھو، سارے ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی تعریف ختم. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جہاد کرتے ہوئے، اگر علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی بیٹے بنتے ہوئے، اگر یوتھ فورس کے شاہین بنتے ہوئے، ساجد دین کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جھنڈے کے تلے آ کر غزہ کے بھائیوں کے لیے جہاد کا سوچنے والے، فنڈ دینے والے، مال جان پیش کرنے والے اگر ہم بن جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے صرف اسرائیل کو نہیں پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. دنیا میں اگر سپر پاور قوم ہے تو قرآن کو ماننے والے مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں ہے. وہ تو موت سے ڈرتے ہیں، انہیں موت سے خوف آتا ہے، لیکن مومن قرآن کو پڑھ کے اپنے دل سے موت کا خوف نکال دیتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یا اللہ، جہاں میرا علامہ احسان لیٹا ہے تو قبر پہ کروڑوں رحمتوں کی برکھا برسا دے. یا اللہ، جہاں میرا حبیب الرحمن یزدانی لیٹا ہے، اللہ شہدائے قلعہ لچمن سنگھ کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. اللہ، جب تک اہل حدیث کا ایک ایک خطیب، ایک ایک امام مصلی پہ کھڑے ہونے والا اور ایک ایک فرزند زندہ ہے، اللہ ہمیں اسی قرآن کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، موت آئے تو پختہ ایمان کے ساتھ. اور اقبال نے بڑا خوب کہا تھا،
جو قصد منزل حق ہے تو پھر کتاب مبین کو ہجوم تیرا شبی میں چراغ رخ بنا لو۔ اور اقبال ہی نے کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ تیری لاریب روح کو تاثیر ملے گی، تیری لاریب روح کو تاثیر ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔